آج احمد فراز کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ نہ منزلوں کو نہ ہم رہ گزر کو دیکھتے ہیں، نہ منزلوں کو نہ ہم رہ گزر کو دیکھتے ہیں، عجب سفر ہے کہ بس ہم سفر کو دیکھتے ہیں۔ نہ پوچھ جب وہ گزرتا ہے بے نیازی سے، نہ پوچھ جب وہ گزرتا ہے بے نیازی سے، تو کس ملال سے ہم نامبر کو دیکھتے ہیں۔ تیرے جمال سے ہٹ کر بھی ایک دنیا ہے، تیرے جمال سے ہٹ کر بھی ایک دنیا ہے، یہ سیر چشم مگر کب ادھر کو دیکھتے ہیں۔ عجب فسون خریدار کا اثر ہے کہ ہم اسی کے آنکھ سے اپنے ہنر کو دیکھتے ہیں۔ فراز در خور سجدہ راستان نہیں، ہم اپنے دل کے حوالے سے در کو دیکھتے ہیں۔ نہ منزلوں کو نہ ہم رہ گزر کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم سفر پر نکلے تو نہ میری نظر میں کوئی منزل ہے اور نہ ہی راہ گزر ہے کہ یہ کتنی آسان ہے، یہ کتنا مشکل ہے، یہ بھی ہم نہیں دیکھتے۔ یہ پرخار ہے یا پھولوں سے بھرا ہوا یہ راستہ ہے، ہم نہیں دیکھتے۔ عجب نہ منزلوں کو نہ ہم راہ گزر کو دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھتے کیا ہے جہاں؟ تو عجب سفر ہے کہ بس ہم سفر کو دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ ہم سفر کون ہے، بس یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے۔ میرا ہم سفر اگر تو ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ منزل کہاں ہے بھی یا نہیں ہے، اور راہ گزر کیسی ہے وہ ہمیں بھی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عجب سفر ہے کہ بس ہم سفر کو دیکھتے ہیں۔ نہ پوچھ جب وہ گزرتا ہے بے نیازی سے، جب وہ میری طرف دیکھے بغیر وہ گزر جاتا ہے بڑی لاپرواہی سے، نہ پوچھ جب وہ گزرتا ہے بے نیازی سے، تو کس ملال سے ہم نامہ بر کو دیکھتے ہیں۔ وہ جو نامہ بر میری جانب آ رہا تھا، مجھے لگا تھا کہ وہ میرے نام میرے محبوب کا پیغام لے کر کے آیا ہے، لیکن وہ تو میرے سامنے سے بے نیازی سے میری طرف دیکھے بغیر مجھ پر توجہ کیے بغیر وہ تو گزر گیا۔ تو کیسا دل ٹوٹا میرا، کتنا ملال ہوا۔ تو کس ملال سے ہم نامہ بر کو دیکھتے ہیں۔ تیرے جمال سے ہٹ کر بھی ایک دنیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ تیرے جمال سے، تیری خوبصورتی سے، اور تیرے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ تیری خوبصورتی سے اور تیرے خوبصورتی کا جو فسون ہے، جو جادو ہے، اس سے بھی ہٹ کر کے بھی ایک دنیا اور ہے، مجھے خبر ہے اس کی۔ تیرے جمال سے ہٹ کر بھی ایک دنیا ہے، یہ سیر چشم مگر کب ادھر کو دیکھتے ہیں۔ لیکن جو آنکھیں تمہیں دیکھ کر بالکل آسودہ ہو چکی ہوں، وہ کب ادھر دیکھتی ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی دنیا ہے کیا؟ یہ سیر چشم، بالکل آسودہ حال آنکھیں جو ہوتی ہیں تمہیں دیکھنے کے بعد، مگر کب ادھر کو دیکھتے ہیں۔ عجب فسون خریدار کا اثر ہے کہ ہم اسی کے آنکھ سے اپنے ہنر کو دیکھتے ہیں۔ بھئی سودا کا یہ دستور ہے دنیا میں کہ آپ کوئی خریدار اگر آپ کے پاس آئے، آپ کے ہنر کا یا کسی شے کا خریدار آتا ہے، تو آپ اپنے ہنر کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیے اس میں یہ ہے وہ ہے، تاکہ آپ کو اچھی قیمت مل سکے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے بالکل۔ فسون خریدار، ایک خریدار جو آیا ہے اس میں اس کی شخصیت میں اس میں ایسا جادو ہے کہ دیکھ کر کے بالکل وہ جو بیچنے والا جو دکاندار ہے بیچارہ بالکل فسوں جیسے کوئی جادو سا ہو جاتا ہے اس کے اوپر، ایک فیسینیشن سا اس پر طاری ہو جاتا ہے۔ عجب فسون خریدار کا اثر ہے کہ ہم اس کے آتے ہی ایک عجیب جادو کا اثر مجھ پر ہو جاتا ہے۔ جو خریدار میرے پاس آتا ہے کہ اسی کے آنکھ سے اپنے ہنر کو دیکھتا ہے۔ اب اپنے ہنر کی خوبی ہم کیا بتائیں کہ اس کی آنکھ سے جب دیکھتے ہیں تو وہ ہنر سب، اپنے ہنر کا جو بھی خرابی جو بھی اچھائی سب نظر آنے لگتا ہے، بجائے یہ کہ میں اپنے ہنر کی خوبی بیان کرتا، اس کی نظر سے جتنے میرے ہنر میں عیب ہے، جو خرابی جو کمی، وہی نظر آنے لگتا ہے۔ عجیب فسون خریدار کا اثر ہے کہ ہم اسی کے آنکھ سے اپنے ہنر کو دیکھتے ہیں۔ فراز درخور سجدہ ہر آستان نہیں، درخور لائق، درخور سجدہ سجدے کے لائق، ہر آستان جو ہے وہ سجدے کے لائق نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جو بھی در آیا وہاں سجدے میں سر جھکا دیا، تو ایسا نہیں کہ فراز در خور سجدہ ہر آستان نہیں، ہم اپنے دل کے حوالے سے در کو دیکھتے ہیں۔ بھئی ہمارا دل جہاں چاہتا ہے جس در پہ سر جھکانا، سجدہ کرنا، ہم وہیں سر جھکاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم ہر آستان پہ جو بھی میرے راستے میں جتنے بھی آستان آئے ہم سب جگہ سجدہ کر لیں، ہر جگہ ہم سر جھکائیں، ایسا ممکن نہیں ہے ہمارے لیے۔ احمد فراز کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی، اور پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر سکتے ہیں۔